اس کے بعد مصنف وفقہ اللہ نے چھٹے ادب کو بیان کیا ہے یہ کہتے ہوئے السادس اذا عطست فغط وجهك بيدك او بثوبك واحمد الله فان شمتك احد فقال يرحمك الله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم۔ چھٹا ادب، جب آپ چھینکیں تو اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں یا کپڑے سے چھپا لیں اور الحمدللہ کہیں، اور اگر کوئی آپ کے لیے دعا کرے اور کہے یرحمک اللہ تو آپ کہیں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ چھٹے ادب میں مصنف نے چھینکنے کے ادب کو بیان کیا ہے اور اس میں انہوں نے 4 مسائل کو ذکر کیا ہے۔ پہلا مسئلہ مصنف کا یہ کہنا اذا عطست فغط وجهك بيدك او بثوبك، یعنی جب آپ چھینکیں تو اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں یا کپڑے سے چھپا لیں۔ چھینک وہ آواز ہے جو ناک سے ہوا کی شدت کے ساتھ خارج ہوتی ہے، لہٰذا جب کوئی شخص چھینکتا ہے تو اسے اپنے ناک اور منہ کو کپڑے یا ہاتھ سے ڈھکنے کا حکم ہے تاکہ یہ چھینک کے ساتھ اس کی ذرات یا چھینٹیں دوسروں تک نہ پھیلیں، اور کپڑے میں وہ اپنے رومال یا آستین وغیرہ کو استعمال کر سکتا ہے، اور اگر وہ ہاتھوں سے منہ کو چھپاتا ہے تو بایاں ہاتھ استعمال کرے، کیونکہ عام طور پر جو چھینک کے ساتھ ذرات نکلتے ہیں اس میں مخاط ہوتے ہیں جو انسان طبعی طور پر جس سے گھن محسوس کرتا ہے، تو یہ گندہ سمجھا جاتا ہے طبعی طور پر نہ کہ شرعی طور پر۔ دوسرا مسئلہ مصنف کا یہ کہنا وَاحْمَدِ اللَّهِ ای قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، یعنی چھینک آنے پر الحمدللہ کہو۔ بعض روایتوں میں الحمدللہ سے زائد بھی صیغے وارد ہوئے ہیں، اور اگر کوئی صرف الحمدللہ کہتا ہے تو یہ بھی کافی ہوگا، اور اس نے کم سے کم اتنا کہا جس کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس میں اور زیادہ کیا، جیسے کسی نے اگر کہا الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال، تو یہ دونوں ثابت ہے، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ ابن مسعود سے اور الحمدللہ علی کل حال یہ ابن عمر سے ثابت ہے۔ اور یہ دین میں معلوم ہے کہ اگر کوئی سنت کسی مقام پر ایک سے زیادہ سنتیں ثابت ہو تو کبھی ایک پر عمل کریں گے اور کبھی دوسرے پر، تاکہ تمام سنتوں پر عمل ہو جائے۔ اس سے اس کو دین میں سنت کی حفاظت کا بھی اجر ملے گا اور سنت بھی محفوظ رہیں گی۔ پھر مصنف تیسرے مسئلے کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں فَإِن شَمَّتَكَ أَحَدٌ فَقَالَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، یعنی اگر کوئی آپ کے لیے دعا کرے اور کہے یرحمک اللہ، یعنی آپ کے چھینک پر الحمدللہ کہنے کے وہ جواب میں وہ کہے یرحمک اللہ، جیسے کہ حدیث میں ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ ولیقل له اخوہ او صاحبہ یرحمک اللہ، یعنی جب تم میں سے کوئی چھینکے تو اسے کہنا چاہیے الحمدللہ، اور اس کے بھائی کو یا اس کے ساتھی کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے۔ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، پھر اگر وہ یرحمک اللہ کہے تو اسے کہنا چاہیے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اور یہ ہے چوتھا مسئلہ جسے مصنف نے ذکر کیا ہے یہ کہتے ہوئے فَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، یعنی اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حال یا معاملات کو صحیح کر دے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جیسے کہ ابھی حدیث میں گزرا۔ حاصل کلام یہ کہ چھینک کے اذکار 2 قسم کے ہیں، پہلا جو چھینکنے والا کہتا ہے اور یہ ہے الحمدللہ کہنا جب وہ چھینکے، اور دوسری دعا ہے جو چھینکنے والا اس شخص کو دیتا ہے جو اس کے الحمدللہ کہنے پر یرحمک اللہ اس کو کہے، اور وہ یہ دعا دیتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یا اس کے علاوہ جو دعائیں صحابہ سے ثابت ہوئی ہیں اسے بھی کہا جا سکتا ہے، جیسے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا یرحمنا اللہ وإیاکم ویغفر لنا ولکم، اور اسے امام مالک نے اپنے موطا میں ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ کہنا عافانا اللہ وإیاکم من النار یرحمکم اللہ، مگر ان سب سے بہتر
یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دوسری قسم کی ذکر جو چھینک سننے والے کو کہنا ہے، اور یہ ہے یرحمک اللہ کے ساتھ دعا دینا، یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے۔ یہاں پر ایک تنبیہ قابل ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چھینکتا ہے اور الحمدللہ نہیں کہتا ہے تو دوسرے شخص کو یرحمک اللہ بھی نہیں کہنا ہے، اور نہ ہی اس شخص کو کہا جائے گا کہ تم الحمدللہ کہو۔ تو جو شخص چھینکنے کے بعد الحمدللہ نہ کہے اسے یرحمک اللہ بھی نہیں کہا جائے گا، اور نہ ہی اسے یاد دلایا جائے گا کہ وہ الحمدللہ کہے۔ واللہ تعالی اعلم۔